اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کلام اللہ کے اندر ان دو مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے جس کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی عبادت کرنا فرض کر دی، جن کے اندر سے پہلی مخلوق تو اللہ نے فرمایا ہے خلقت الجن، جنوں کی میں نے بنائی ہے، اور جو دوسری مخلوق ہے جس کے اوپر اللہ نے اپنی عبادت کو فرض کا درجہ دیا وہ والانس، انسانوں کی مخلوق۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کے اوپر صرف عبادت کے علاوہ مجھ اللہ نے اور کوئی کام کو فرض نہیں کیا۔ میں نے اگر انسانوں اور جنوں کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ صرف الا لیعبدون، کہ تمہارے اوپر اگر فرض ہے تو میری عبادت، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میں نے انسان اور جن ان دونوں کو پیدا کر دیا، پھر مجھ اللہ نے 6 انعامات انسانوں کے اوپر کیے۔ سب سے پہلا انعام کہ میں نے انسانوں کو افضل بنایا ساری امتوں کے اندر، پھر ساری بشریت کے اندر انسانوں کو افضل بنایا، پھر انسانوں کے اندر سے میں نے اس امت کو، مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ اور قرآن مقدس کلام اللہ دے کر بھی میں نے نوازا اور تمام امتوں کے اندر افضل انہیں قرار دیا۔ اور پھر میں نے فرمایا کہ جب یہ امت دنیا کے اندر چلی جائے گی تو ان کے اوپر پہلی شرط میں اللہ لگا رہا ہوں کہ لا تشرک باللہ، کہ تم لوگوں نے دنیا کے اندر چلے جانا ہے مگر وہاں پر جا کر مجھ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا کسی کو۔ مجھ اللہ کی وحدانیت ہو تب بھی پکارنا تو مجھ اللہ کو اکیلے، مجھ اللہ کی ربوبیت ہو تب بھی پکارنا ہے تو مجھ اللہ کو اکیلے۔ اس لیے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کہ جس وقت میں انسانوں کو بنانے جا رہا تھا، انسانوں کا تذکرہ میں نے فرشتوں کے ساتھ کیا، تو فرشتوں نے مجھ اللہ کے اوپر ایک سوال کھڑا کیا اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ اللہ جس وقت تو انسانوں کو بنا دے گا، انسان دنیا کے اندر چلے جائیں گے، تو نے تو ڈیمانڈ رکھی ہے انسانوں کے اوپر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ جا کر عبادت کرے تو صرف تجھ اللہ ہی کی عبادت کرے، مگر یہ انسان جب زمین کے اوپر چلے جائیں گے، منشور اور دستور تو اللہ تیرا یہی ہے کہ الا لیعبدون، مگر یہ وہاں پر جا کر یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ یہ تو خون خرابہ کرنا شروع کر دیں گے، تیری بات کے مخالف جا کر یہ ایک دوسرے کو کی قتل و غارت شروع کر دیں گے۔ اللہ جو تیرا منشور اور دستور تھا انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کا، اللہ وہ تو پورا نہ ہوا۔ پھر اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جس وقت میں نے فرشتوں کو مخاطب کیا اور فرشتوں سے کہا کہ تمہارا رب تمہیں مخاطب کرنے جا رہا اور کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ دنیا کے اندر میں اپنا نائب اور خلیفہ انسان کو بنانے جا رہا ہوں، دنیا کے اندر اپنا جانشین میں انسان کو بنانے جا رہا ہوں، اور اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو آؤ مجھ اللہ کے سامنے اپنا اعتراض رکھو۔ انی جاعل، اب میں بھیجنے جا رہا ہوں انسان کو دنیا کے اندر، تمہیں کوئی بات بھی اس سے پہلے کہنی ہے تو آؤ مجھ اللہ کے سامنے اپنی بات کو پیش کرو۔ فرشتے کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ کہنا تو ہم کچھ بھی نہیں چاہتے تجھے، مگر اللہ جو تو نے اپنا منشور اور دستور بتایا ہے، اللہ جو تو نے طریقہ بتایا کہ انسان کو تیرا دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تو انسان کو بھیجنا چاہتا ہے کہ تو انسان کو بھیج کر اپنی عبادت کروائے، مگر اللہ جب تو انسان کو دنیا کے اندر بھیج دے گا، جب یہ انسان دنیا کے اندر چلا جائے گا تو اللہ یہ تیری عبادت کو بھول کر، یہ تیرے منشور کو بھول کر یسفک فیہا یسفک الدماء، اللہ یہ خون خرابہ کرنا شروع کر دیں گے، اللہ یہ تیرے منشور سے پھر جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اچھا اگر یہ میرے منشور سے پھر جائیں گے تو بتاؤ تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ اگر تیرا انسان کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ تو ان سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے، اللہ اگر تو انسان کو بنا کر صرف اپنی عبادت
عبادت ہی کروانا محض اپنا منشور سمجھتا ہے تو اللہ نحن نسبح بحمدک، اللہ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اللہ ہر وقت عبادت ہو تو ہم تیری کرتے ہیں، اللہ جب رکوع کرتے ہیں تو تب بھی ہم تیرے لیے کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو تب بھی ہم تیرے لیے کرتے ہیں، اللہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہر قسم کی کبریائی بھی ہم کر رہے ہیں تو تیرے لیے کر رہے ہیں، اگر تیرا خالی منشور صرف اپنی عبادت کروانا ہے تو اللہ ہم فرشتے بھی بہت ہیں تیری عبادت کرنے کو، مگر اللہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ فرما رہا ہے جب فرشتوں نے اپنا دستور میرے سامنے رکھ لیا، جب فرشتوں نے اپنا عذر اور اپنی درخواست میرے سامنے پیش کر دی تو میں اللہ فرما رہا ہوں قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے اللہ نے ان کو جواب دیا کہ اتنا کچھ تم نہیں جانتے جتنا کچھ میں جاننے والا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں انسان کو اگر پیدا کروں تو میں نے اس کے لیے سزا کو بھی رکھ دیا ہوگا، جزا کو بھی رکھ دیا ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس وقت میں نے کہہ دیا انہیں، پھر میں نے انہیں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ فرما رہا ہے ان کو میں نے کہنے کے بعد اپنے آدم پیغمبر کو خود بنا دیا، پہلا میں نے تم لوگوں کے اوپر جو احسان کیا آدم کو بنایا، افضل البشر بنایا، فرشتوں کے اوپر بھی اسے میں نے فضیلت اختیار کروا دی، اللہ فرما رہا ہے جس وقت میں نے فضیلت فرشتوں کے اوپر اسے دلوا دیا، پھر میں فرما رہا ہوں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر میں نے اپنے آدم پیغمبر کو کچھ چیزوں کے نام سکھلا دیے، دوسری فضیلت تمہارے اوپر ظاہر کرنے کے لیے کہ تم فرشتوں سے پھر بھی افضل ہو، اللہ فرما رہے ہیں جب میں نے اپنے آدم پیغمبر کو ناموں کا سکھلا دیا اور پھر میں نے کہا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر میں نے آدم علیہ السلام کو اور ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے لے آیا ہوں، کیونکہ مجھے اگر فرشتوں سے فضیلت تمہیں دینی تھی فرشتوں کے اوپر، اور پھر میں نے فرما دیا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں انسان کو دنیا کے اندر نہ بھیجوں، تم لوگ تو کہتے ہو اللہ اگر تمہیں جانشین بنانا ہے تو ہمیں بنا لے، مگر میں نے جب تمہیں کہا میں انسانوں کو اپنا جانشین بنانے جا رہا ہوں، تم لوگوں نے مجھ اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھ دی کہ اللہ یہ تو یسفک الدماء خون خرابہ کریں گے، مگر میں نے اللہ نے پھر تمہیں کہا کہ تم لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے، تم میرے ان رازوں کو نہیں جانتے جن اپنے رازوں کو میں جاننے والا ہوں، اب میں اللہ اس انسان کو بھی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان چیزوں کو بھی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر تم اتنے ہی سچے ہو اپنی بات کے اندر، اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ تم میرے جانشین بن جاؤ تو پھر میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ اب تم مجھے ان چیزوں کے تو نام بتا کر دکھاؤ جو میں نے اپنے آدم پیغمبر کو بھی تمہارے سامنے لے آیا ہوں، ان چیزوں کو بھی تمہارے سامنے لے آیا ہوں، اگر تم اپنی بات کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی سچائی رکھتے ہو تو آؤ اب ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ ہم گواہی دے رہے ہیں اور ہم تجھ سے درخواست کر رہے ہیں اللہ سبحانک، ہر چیز سے تو پاک ہے، تیرا کوئی برابر کوئی نہیں، اللہ لا علم لنا، اللہ ہمیں کسی چیز کا علم کوئی نہیں، ہاں البتہ ضرور علم تو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں علم دیا، کیونکہ فرشتے اس چیز کی بھی دلیل دینا چاہتے ہیں، اللہ اس چیز کو بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس چیز کا میں علم کسی کو نہ دوں وہ جب فرشتے بھی نہیں رکھ سکتے تو یہ آج کا مسلمان کہاں سے رکھے گا، اللہ فرما رہا ہے میں نے ثابت کرنا تھا اس مسئلے کو بھی کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اور میں نے گواہی دلوانی تھی فرشتوں سے بھی کہ جس چیز کے میں انسان کو یا فرشتوں کو یا جنوں کو بتاؤں صرف وہ اسی چیز کا علم رکھ سکتا ہے، اور جس چیز کو میں چھپا لوں اس چیز کا علم رکھ سکتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جب میں نے یہاں پر اس مسئلے کو بھی حل کر دیا پھر میں نے فرشتوں سے دوسری گواہی دلوائی انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ ہر چیز کو بہتر طریقے سے اگر جاننے والا ہے تو وہ بھی تو ہے، اگر حکمتوں والا ہے تو وہ بھی تو ہے، اللہ ہم فرشتے گناہوں سے تو ضرور پاک ہے، اللہ ہم فرشتے نور تو ضرور ہے، مگر اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہم بھی کوئی نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب میں نے فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، پھر میں نے اپنے آدم پیغمبر کو بھی حکم دے دیا، کیونکہ میں نے فرشتوں کے اوپر فضیلت دینی تھی تو انسان کو دینی تھی، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے آدم پیغمبر سے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، کہ میرا پیغمبر آدم اب ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اب میں نے تجھے تخلیق بھی کر دیا اور اب میں تجھے حکم دے رہا ہوں انبئهم باسمائهم، کہ میرا
پیغمبر آدم اب تو بھی فرشتوں کے سامنے آ جا، کیونکہ میں ان چیزوں کو تو فرشتوں کے سامنے لے آیا ہوں، اگر کمی رہ گئی ہے تو میرا پیغمبر آدم تیری رہ گئی ہے۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، میرا پیغمبر آدم بھی ان کے سامنے آ گیا اور وہ چیزیں بھی ان کے سامنے آ گئی ہیں، اور پھر میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ فرشتوں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مگر فرشتوں کو جب ان چیزوں کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا، فرشتوں نے پہلے ہی اللہ سے کہہ دیا کہ اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہم ان چیزوں کا شعور ہی کوئی نہیں رکھتے، اللہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہاں اتنا ضرور پتہ الا ما علمتنا، جن کا تو ہمیں بتا دے۔ معلوم ہوا اللہ فرما دے گا جب میں نے آدم کو بتایا تو آدم کو پتہ لگا ان چیزوں کے کیا نام ہے، اگر میں اپنے پیغمبر آدم کو بھی ان چیزوں کے نام نہ بتاتا تو جس طرح فرشتوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ وہ چیزیں کیا ہیں، اس طرح میرے آدم پیغمبر کو بھی ان چیزوں کا پتہ کوئی نہیں ہونا تھا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں تیسری فضیلت انسان کے اوپر میری کیا ہے؟ پہلی فضیلت کہ میں نے اسے اپنے آدم پیغمبر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں نے اپنا جانشین بنایا، اب تیسری فضیلت مسلمانوں اور انسانوں کے اوپر میری یہ ہے کہ میں نے انہیں محمد رسول اللہ کی امت کے اندر سے بنایا، اور امت بھی ایسی جو ساری امتوں کی سردار، اور پیغمبر بھی ایسا جو سارے پیغمبروں کا سردار، اور جو کتاب قرآن مقدس کلام اللہ دی وہ کلام اللہ بھی ایسا جو سارے کلاموں کا سردار۔ اللہ فرما رہے میں نے اپنے پیغمبر کی گواہیاں دی اور پھر اپنے پیغمبر کو بھی پابند کیا کہ میرا پیغمبر اگر تو نے بھی پابند ہونا ہے تو میرا پیغمبر ابراہیم کا ہونا ہے، اگر تو نے بھی ملت کے اوپر چلنا ہے تو میرے پیغمبر ابراہیم کی ملت کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ میرا پیغمبر ابراہیم ہے کیسا میرا پیغمبر گزرا ہے جس نے اپنے نہ گھر کی پرواہ کی نہ برادری والوں کی پرواہ کی، اگر انہوں نے بھی اس کے مذہب کی مخالفت کی ہے تو اس نے ان کی پرواہ کیے بغیر باہر نکل آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھی باپ نے جب انہیں مخاطب کیا اور کہا بیٹا تو میرے دین کی اتباع کر، میرے اپنے دین کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر آ جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کیوں میرا ابا جس دین کی تو اتباع کر رہا ہے، جس دین کے اوپر تو چلتا آ رہا ہے وہ دین حق کوئی نہیں ہے، وہ تیرا اپنا گھڑا ہوا دین ہے جو تو صبح کو بناتا ہے شام کو تو اس کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے۔ ابا میں تجھے اس دین کے اوپر بلانا چاہ رہا ہوں، اس مذہب کے اوپر بلانا چاہ رہا ہوں جو مذہب مجھے اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے دیا ہے، جو مذہب گارنٹیڈ شدہ ہے، جس مذہب کے اوپر مہر لگ چکی ہے وہ تجھے جنت کے اندر لے جائے گا۔ مگر ابا جس مذہب کی تو تقلید کر رہا ہے، جس مذہب کی تو تائید کرتے ہوئے آ رہا ہے، ابا وہ مذہب جھوٹا ہے کیونکہ وہ تجھے خود بنایا ہوا ہے۔ پھر ابا اگر تو مجھے کہتا ہے کہ میں تیرے معبودوں کی عبادت کروں، اگر تو مجھے اپنے دین کی طرف بلانا چاہتا ہے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا تو جس دین کی طرف مجھے بلاتا ہے، جس دین کی طرف تو مجھے راغب کرنا چاہتا ہے، جس دین کی تو مجھے پیروی کرنے کے لیے کہتا ہے اور جس دین کی تو مجھے تبلیغ کرتا ہے، ابا یا ابتی لم تعبد، ابا ہر دین کو ماننے کے لیے ہر معبود کی عبادت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ قانون ہوتے ہیں، ابا تو مجھے بتا کس قانون کے تحت لم تعبد میں کس طرح عبادت کروں، ما لا یسمع جو نہ تو تیری عبادت کو سن سکتے ہیں، نہ تو تیری مشکلات کو سن سکتے ہیں، نہ انہیں پتا کہ کون آیا کون گیا۔ ابا جب وہ سن بھی نہیں سکتے، ما لا یسمع وہ تو انہیں تو پتہ ہی نہیں کون آیا کون نہیں، ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا پہلے نمبر پر معبود کی عبادت اس کی جاتی ہے جو سننے کے بھی قابل ہو، پھر وہ دیکھنے کے بھی قابل ہو، جب وہ سن سکتا ہو اور دیکھ سکتا ہو پھر ہی وہ دے سکتا ہے اور پھر وہ دینے کے بھی قابل ہو۔ مگر ابا جن معبودوں کی طرف تو مجھے بلا رہا ہے، لم تعبد ما لا یسمع، ابا میں اس معبود کی عبادت کس طرح کروں، وہ تو سنتا بھی نہیں ہے، ولا یبصر وہ تو دیکھتا بھی نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، ابا جب وہ سن بھی نہیں سکتا وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تو ولا یغنی جب انہیں پتہ ہی نہیں کون آیا کون نہیں آیا، جب اسے پتہ ہی نہیں کیا مانگا اور کیا نہیں مانگا، جب ابا سے پتہ ہی کسی بات کا نہیں تو ولا یغنی عنک شیئا، تو ابا وہ کچھ دینے کے
بھی قابل کوئی نہیں رہے گا۔ ابا سے تو پتہ ہی نہیں کہ مانگا کیا، جب مانگنے کا پتہ کوئی نہیں تو وہ دے گا کدھر سے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کیا اور فرمایا ابا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا تجھے بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ تو دین حق کے اوپر کوئی نہیں، ابا میں اب بھی تجھے دعوت دے رہا ہوں یا ابت لا تعبد الشیطان، کہ او میرا ابا شیطان کی اتباع نہ کر، شیطان کے پیچھے نہ چل۔ کیوں نہ چل شیطان کے پیچھے؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ ابا شیطان رحمان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے رحمان کو کھلم کھلا للکار رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ورگلانا شروع کر دوں گا، میں تیرے بندے کو راہ حق سے ہٹانا شروع کر دوں گا۔ ابا جب شیطان نے رحمان کو چیلنج دے دیا، جب شیطان مقابل رحمان کے آ چکا ہے، تو ابا جیت ہمیشہ رحمان کی ہونی ہے، شیطان کی کوئی نہیں۔ ابا تو شیطان کی اتباع کر رہا ہے، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا شیطان کی عبادت کرنا چھوڑ دے، کیونکہ میں ابا تیرا مخلص ہوں، میں تیرا محب ہوں، میں نہیں چاہتا کہ دن قیامت کے میں جنت میں جاؤں اور تو جہنم میں جائے۔ ابا میں تجھے اب بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے۔ ابا میں پیغمبروں کا سردار پیغمبر تو ضرور ہوں، میں ملت ابراہیمیہ کا بانی پیغمبر تو ضرور ہوں، مگر ابا دن قیامت کے میرے ہاتھ میں بھی اتنی طاقت کوئی نہیں کہ میں اپنے باپ کی سفارش کر لوں۔ ابا میرے ہاتھ میں دن قیامت کوئی اختیار کوئی نہیں ہونا کہ اگر اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو جہنم میں جا کر پھینک دو، تو ابا میرے ہاتھ میں اختیار کوئی نہیں کہ میں اللہ کے کاموں میں رکاوٹ ڈال لوں۔ اس لیے میرا ابا یہ دنیا ہے، میں دنیا کے اندر تجھے تبلیغ کر رہا ہوں، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اللہ فرما رہا جب میرے ابراہیم پیغمبر نے اپنے باپ کو کہہ دیا ہے کہ او میرا ابا شیطان کی اتباع نہ کریں، کیونکہ شیطان میرا کھلم کھلا دشمن ہے، مجھے اللہ کو وہ باتیں اتنی پسند آئی ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کی وضاحت کر دی، اور پھر امت محمد الرسول اللہ کو فرما دیا کہ ملت ابراہیم، کہ میرا پیغمبر تجھے بھی میں حکم دے رہا ہوں، تیری امت کے اندر داخل ہونے والے بندے کو بھی میں حکم دے رہا ہوں کہ اگر تم امت مسلمہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، اگر تم امت محمد الرسول اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، تو پہلے نمبر کے پر تجھے اتباع کرنی پڑے گی، تو ملت ابراہیم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اگر تو ملت ابراہیم کی اتباع کرے گا، اگر تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کرے گا، تو بعد کے اندر تو میرے محمد الرسول اللہ کے دین کی اتباع کرے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کیا اور اپنے باپ کو ڈرانا شروع کر دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو آخری وصیت کی اور امت محمد الرسول اللہ کے لیے سبق دے دیا کہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ او میرا ابا میں کھلم کھلے دلائل کے ساتھ تجھے کہہ رہا ہوں کہ شیطان کی اتباع نہ کر، شیطان رحمان کا دشمن ہے۔ اگر پھر بھی تو شیطان کی اتباع کرے گا، تو اس رحمان کے ساتھ دشمنی لے گا، تو اس رحمان کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جائے گا، تو ابا یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ او میرا ابا پھر اللہ نے تو شیطان کو بھی چیلنج دے رکھا ہے کہ تجھے میں نے مہلت دی ہوئی ہے، تو دنیا کے اندر جا اپنی عیش و عشرت کے اندر پڑ جا، مگر شیطان کو اللہ نے یہ مہلت دے رکھی ہے کہ جب دن قیامت کے تو میرے دربار کے اندر آئے گا تو سب سے سخت ترین عذاب میں تجھے دوں گا۔ مگر ابا اب تو شیطان کی دھڑ کر رہا ہے، تو رحمان کے خلاف ہو گیا، اب جس طرح تو رحمان کے خلاف ہو گیا تو نے شیطان کی سائیڈ لی ہے، اب جس طرح اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے دن قیامت کے شیطان کو عذاب دینا، اس کے ساتھ دینے والے کو بھی عذاب میں نے اسی طرح دینا۔ پھر ابا میں تجھے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، تو نے تو اپنے قانون بتائے کہ تو
میرے پیروں کی طرف آ جا، میرے بتوں کی طرف آ جا، میرے قابروں کی طرف آ جا، میرے آبا و اجداد کی طرف آ جا، مگر ابا اب میں تجھے دعوت دینے جا رہا ہوں کہ اب تو کن کی اتباع کر۔ ابا تو نے تو عبادت کی طرف بلایا تھا مجھے بتوں کی، میں تجھے عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، اس خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو تیرا بھی پروردگار ہے، تیرے آبا و اجداد کا بھی پروردگار ہے، جس نے تجھے بھی بنایا، پھر تیرے باپ کو بھی بنایا، پھر تیری نسلوں کو بھی آگے بنایا۔ ابا اب میں تجھے اس پروردگار کی طرف بلانے جا رہا ہوں جو اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ابا میں تجھے اس پروردگار کی طرف بلانے جا رہا ہوں جو تیرا بھی رب ہے، جو تیرے سے پہلوں کا بھی رب ہے، ابا جس نے تجھے بھی بنایا، تیرے آبا و اجداد کو بھی بنایا۔ ابا اب تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تجھے اپنے بتوں سے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، تجھے اپنے آبا و اجداد سے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ابا اگر تجھے ڈرنا چاہیے تو لعلکم تتقون، اس ذات سے ڈرنا چاہیے جو تیری پیدا کرنے والی ہے، جو تیرے باپ کے پیدا کرنے والی ہے۔ ابا پھر تجھے پیدا کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اس ذات نے نہیں چھوڑ دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ابا پھر تجھے پیدا کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اس اللہ نے تجھے نہیں چھوڑا، بلکہ پھر تیرے لیے اس نے تیری غذا کا بھی انتظام کر دیا، تیرے لیے اس نے زمین کا بھی انتظام کر دیا، پھر تیرے لیے اس نے آسمان کا بھی انتظام کر دیا، پھر تیرے لیے اس نے عیش و عشرت کے لیے تیرے لیے مشروبات بھی بنا دیے، تیرے کھانے کے لیے اناج بھی بنا دیا۔ ابا الذی جعل لکم الارض فراشا، پھر اس نے زمین کو تیرے لیے اس طرح بچھونا بنا ڈالا کہ تو اس کے اوپر آرام کر لے، پھر اس نے تیرے لیے خالی زمین کوئی بچھونا نہیں بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، پھر اس نے آسمان کو تیرے لیے چھت بنا ڈالا تاکہ کل کو تجھے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، پھر خالی تیرے لیے زمین اور آسمان کو نہیں بنایا، پھر آسمان سے تیرے لیے پانی کو بھی اتارا، پھر پانی کو اتار کے تیرے لیے زمین کے اندر اناج بھی پیدا کیا۔ ابا جب اتنا کچھ تیرے اس پروردگار نے تیرے لیے کیا تو ابا تقاضا یہی بنتا لعلکم تتقون، کہ اب اگر تو ڈرے تو اس ذات سے ڈرے، اب اگر تو تقوی اختیار کرے تو اس ذات سے کرے۔ ابا جن آبا و اجداد کی، جن بتوں کی تو پیروی اور جن کی تو عبادت کرتا ہے وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ابا تو دن کو خود ہی تو انہیں بناتا ہے، پھر شام کو تمہیں خود ہی گرا دیتا ہے۔ ابا وہ تیری عبادت کرنے کے لائق کوئی نہیں، عبادت کرنے کے لائق وہی ہے جو تجھے پیدا کرنے والا ہے، جو پھر تجھے پیدا کرنے والا نہیں، تیرے آبا و اجداد کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اب ابا اگر تو تقاضا رکھتا ہے کہ تو نے حق کا ساتھ دینا تو لعلکم تتقون، اب تو ڈر تو ایک اللہ کی ذات سے ڈر۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، اس کی امت کے لیے میں نے ایک اور پیغمبر کی نشانی دی کہ میرا پیغمبر لقمان حکیم علیہ السلام، انہوں نے بھی جب فوت ہونے کے قریب آئے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی ان میں سے پہلی نصیحت یہ کی تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا میں تجھے 10 نصیحتیں کرنے جا رہا ہوں، مگر پہلی نصیحت میری یہ ہے کہ لا تشرک باللہ۔ اگر تو نے میری پہلی نصیحت کے اوپر عمل کر لیا، باقی 9 کے اوپر ہوا یا نہ ہوا یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، مگر تو اگر میری پہلی نصیحت کے اوپر عمل کر لے تو میں سمجھوں گا تو نے میری ساری باتوں کے اوپر عمل کر لیا۔ کیونکہ بیٹا یہ شرک ایک ایسی بیماری ہے، یہ شرک ایک ایسی دلدل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی اگر شرک کے اندر پھنسا تھا تو اللہ نے اسے معاف کوئی نہیں کیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی قوم کے اندر فرعون کی طرف گیا اور اپنی قوم کو ڈرایا، مگر فرعون نے نہیں مانا تو فرعون کو بھی اللہ نے معاف کوئی نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو سمجھایا مگر اس نے نہیں مانی تو اللہ نے اسے بھی معاف کوئی نہیں کرنا۔ مگر میں بیٹا میں تجھے وصیت کر جا رہا ہوں، تجھے میں 10 نصیحتیں کر رہا ہوں، اس میں سے میری پہلی نصیحت یہی ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرا
میرا بیٹا شرک نہ کرنا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر صرف خدا کو ہی واحد ماننا، کسی اور کو واحد نہ ماننا۔ میرا بیٹا یہ جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ سب بنائے ہوئے اللہ کے ہیں، سب کے اوپر اسی طرح مشکلات آتی ہیں جس طرح تیرے اوپر مشکلات آتی ہیں۔ اگر تو انہیں مشکل کشا ماننے لگ جائے گا تو پھر تو نے اللہ اور ان کے اندر فرق کوئی نہیں رکھا۔ پھر جس طرح تو انہیں مشکل کشا مان رہا ہے اسی طرح تو اللہ کو مشکل کشا مان رہا ہے، پھر اللہ کی اور اس کی صفات ایک ہو جائے گی۔ بیٹا اس طرح ہرگز نہ کرنا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ میرا بیٹا اتنا کوئی بڑا جرم کوئی نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے، کیونکہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ اتنا بڑا چور دروازہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ انسان کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی تم اٹھو بیٹھو چلو پھرو تو لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ پھر صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز اور اتنی باریک ہے کہ انسان کے اوپر ہیوی اس طرح ہوتی ہے جس طرح کالے رنگ کی رات ہو، پھر اس رات کے اندر کالے رنگ کا پتھر ہو، پھر اس پتھر کے اوپر کالے رنگ کا کیڑا ہو، جس طرح اس کیڑے کے چلنے کا رات کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ فرما رہا ہے اتنا باریک بینی کے ساتھ یہ شرک انسان کے اندر داخل ہوتا ہے کہ جس طرح اس تاریکی کے اندر اس کیڑے کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیڑا ہے یا نہیں، اس طرح وہ شرک انسان کے اندر داخل ہوتا ہے کہ انسان کے تمام جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں اس کو مٹی کے اندر ملا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ جو انسان کا عقیدہ توحید ہوگا وہی انسان کے لیے راہ راست کے اوپر لانے کا ایک واحد عمل ہوگا۔ اگر انسان کا عقیدہ توحید ہی مضبوط نہیں ہوگا تو وہ انسان کبھی بھی راہ راست کے اوپر آ سکتا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے جب تم لوگ شرک سے بھی بچ جاؤ گے پھر میں اللہ نے جو دو احسان تمہارے اوپر اور کیے ہوں گے، ایک احسان تو محمد الرسول اللہ کو تمہارے اندر بھیج کر ہوگا، اور دوسرا احسان جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہوگا وہ یہ احسان ہوگا کہ اللہ نے تمہیں یہ قرآن مقدس کلام اللہ عطا کیا ہوگا۔ پہلا احسان تمہارے اوپر یہ ہوگا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ اللہ نے جو محمد الرسول اللہ کو تمہارے اندر بھیجا ہے، پھر آخری پیغمبر بنا کر تمہارے اندر بھیجا ہے، پھر ختم نبوت کی مہر لگا کر تمہارے اندر بھیجا ہے، پھر میرے پیغمبر کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر تمہارے اندر بھیجا ہے، پھر افضل الپیغمبر بنا کر بھیجا ہے، پھر سید البشر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے سب سے بڑا احسان اگر میرا امت محمد الرسول اللہ کے اوپر ہوگا تو یہی میرا احسان ہوگا کہ میں نے اسے سرداروں میں سے سردار پیغمبر عطا فرمایا۔ اور پھر میں نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرا پیغمبر نوح پیغمبر بھی میرا دنیا کے اندر آیا، ابراہیم پیغمبر بھی میرا دنیا کے اندر آیا، اسماعیل پیغمبر بھی میرا دنیا کے اندر آیا، عیسیٰ اور یعقوب پیغمبر بھی میرے دنیا کے اندر آئے، ہود اور نوح پیغمبر بھی میرے دنیا کے اندر آئے، مگر کافۃ للناس، پورے جہان کے لیے پیغمبر میں نے بنا کر کوئی نہیں بھیجا۔ اگر ایک بستی میں نے ہود کو بھیجا تو دوسری بستی کے اندر میں نے نوح کو بھیجا، اگر ایک بستی کے اندر میں نے یوسف کو بھیجا تو دوسری بستی کے اندر میں نے یعقوب کو بھیجا۔ میرا پیغمبر جتنے بھی پیغمبر میں نے بھیجے، جتنے بھی رسول میں نے بھیجے، ہر رسول کو ہر بستی کے اندر بھیجا۔ اگر عربیوں کے لیے رسول بھیجا تو علیحدہ، اجمیوں کے لیے بھیجا تو علیحدہ۔ میرا پیغمبر میں نے جن کی طرف بھیجے، ہر بستی بستی میں ایک ایک رسول بھیجا، مگر فضیلت محمد الرسول اللہ کو میں نے یہ دی ہے کہ یہ خوشخبریاں بھی دی ہیں کہ اس کے بعد میں نے پیغمبر بھی کوئی اور بھیجنا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے پیغمبروں والا جو کار مختار ادارہ تھا میں نے وہی بند کر دیا۔ اپنے پیغمبروں کے اندر سے میں نے پیغمبروں کے آخری ہونے کی جو مہر ہے وہ میں نے لگا
کہ محمد رسول اللہ کے اوپر بھیجی ہے، جب میں نے پیغمبر کے اوپر مہر لگا دی تو اس کے بعد پیغمبر بھی میں نے بھیجنا کوئی نہیں ہے، اور پھر میں نے کافۃ للناس، ایک بستی کے لیے مخصوص کر اس پیغمبر کو نہیں بھیجا، میں نے اس پیغمبر کو پورے عالم جہان کے لیے بھیج دیا، سب کے لیے ہدایت بنا کر بھیج دیا، اور پھر میں نے کہہ دیا شمال کے لیے بھی اسی پیغمبر کی مہر کی نبوت چلے گی، جنوب کے لیے بھی اسی پیغمبر کی مہر کی نبوت چلے گی، میرا پیغمبر جہاں جہاں تک ابھی انسانوں کی دنیا نے بسنا ہے وہاں تک تیری نبوت کی مہر چلے گی۔ جب میں نے تیرے لیے یہ بھی راستہ دے دیا، اور پھر میں نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر میں نے تجھے پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، پورے جہان کے لیے تجھے میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ اور پھر میرا پیغمبر دوسری جو خوشخبری میں نے تجھے دینی تھی، جو دوسرا انعام میں نے تیرے اوپر کیا اور تیری امت کے اوپر کیا، کہ میں نے تمہیں قرآن مقدس بھی تمام کتابوں میں سے اعلیٰ دیا ہے، قرآن مقدس بھی تمام کتابوں کا سردار میں نے تجھے عطا کیا ہے، اور قرآن مقدس کی بھی میں نے قسمیں قرآن کے اندر کھائی ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، میرا پیغمبر میں قسم کھا کھا کر قرآن مقدس کے اندر کہہ رہا ہوں وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میرا پیغمبر قرآن کوئی میں نے تجھے عام کتاب کوئی نہیں دی، قرآن میں نے تجھے اتنی اعلیٰ اور اولیٰ اور افضل کتاب دی ہے کہ مجھے قرآن مقدس میں قسم اٹھانا پڑ گیا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میرا پیغمبر جس وقت رات کی تاریکیوں کے اندر ستارے جس طرح آسمانوں کے اوپر آ جاتے ہیں اور وہ تاریکی پورے عالم جہان کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی ہے، ہر جگہ پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طرح میرا پیغمبر تیری آمد سے پہلے بھی، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی تمام عالم جہان کے اندر اسی طرح جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ میرا پیغمبر یہ قرآن دنیا کے اندر میں نے نازل کیا، یہ قرآن دنیا کے اندر آیا، جس طرح صبح کو سورج طلوع اور ستارے آسمانوں سے غائب ہو جاتے ہیں، جس طرح صبح کو سورج طلوع اور تاریکیاں ہٹ جاتی ہیں اور روشنیوں کے اجالے ہو جاتے ہیں، اسی طرح میرا پیغمبر میں نے قرآن مقدس کو بھی بھیج کے اندر اس عالم جہان کے اندر میں نے وہ جو جہالت والی طریقیاں تھیں ان کو ہٹا کر میرا پیغمبر تیرے نور والی شمع کے ساتھ، تیرے قرآن مقدس والے نور کے ساتھ میں نے اس کو روشن کر دیا، اور پھر میں نے تمام عالم جہان کے لیے اس کو راہ ہدایت بھی بنا دیا، اور پھر میں نے قرآن مقدس کلام اللہ کی پھر میں نے قسم اٹھا کر کہا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم، میرا پیغمبر میں نے رات کی تاریکیوں کی بھی قسم کھائی ہے، پھر میں نے ستاروں کے ڈوبنے کی بھی قسم کھائی ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں جو لوگ سمجھنے والے ہیں ان کے لیے میں نے قسم تو بہت بڑی اٹھا دی اگر لوگ سمجھ جائیں کہ انه لقرآن کریم، کہ میرا پیغمبر میں نے قرآن کو بڑا اولا اور اعلیٰ بنا دیا، میں نے قرآن کو بہت افضل بنا دیا، میں نے اپنی تمام آسمانی کتابوں کا سردار قرآن مقدس کلام اللہ کو بنا دیا، اور پھر میرا پیغمبر لا ریب فیہ، اور پھر جس طرح پچھلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ میں نے اللہ نے کوئی نہیں لیا تھا، پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے اللہ نے کوئی نہیں لی تھی، ان کی امتوں نے اس کے اندر تعریف کرنا شروع کر دی، مگر میرا پیغمبر تو بھی مجھے بہت پیارا ہے کہ تیری نبوت کی ذمہ داری بھی میں نے لے لی ہے کہ میں تیرے بعد نبی بھی کوئی نہیں بھیجوں گا، جس طرح تیری نبوت کی ذمہ داری میرا پیغمبر میں نے لے لی ہے، اسی طرح میرا پیغمبر رسالت اور نبوت کی طرح تیرے قرآن مقدس کلام اللہ کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی ہے، جس طرح تیری نبوت اور تیری رسالت کے بعد کوئی نہیں آ سکتا، اسی طرح میرا پیغمبر تیرے قرآن میں تحریف بھی کوئی نہیں کر سکتا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرا پیغمبر تیرے قرآن مقدس کے اندر تا قیامت تک کوئی عیب نہیں آ سکتا، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی اس کی قرآن مقدس کی آیات کو چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ تیری نبوت کی ذمہ داری بھی مجھ اللہ کے ذمہ کہ جس طرح تیرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح تیرے قرآن مقدس کلام اللہ کی ذمہ داری بھی مجھ اللہ کی طرف ہے کہ اس کے بعد کوئی کتاب اور آ سکتی بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جس وقت انسان کے اوپر یہ 6 انعامات میں نے کر دیے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں نے اسے افضل البشر بنایا، پھر میں نے اسے اپنا خلیفہ بنایا، پھر میں نے اسے ملت ابراہیمیہ کے اندر سے بنایا، پھر میں نے اسے محمد الرسول اللہ عطا فرمایا، پھر میں نے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا ذمہ خود اٹھایا، پھر میں نے کتاب قرآن کلام اللہ کو ایسی دی جس کی ذمہ داریاں بھی مجھ اللہ نے اٹھا لی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جس وقت میں نے اتنا کچھ کر دیا یہ انعامات میں نے کسی اور امت
امت نہیں دی. پھر اب میں اس امت سے مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ شرک نہ کرے, یہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے, کیونکہ خاصہ میرا ہمیشہ زندہ رہنے والا, کیونکہ خاصہ میرا ہمیشہ مشکل کشائیاں کرنے والا, کیونکہ خاصہ میرا ہمیشہ حاجت روائیاں کرنے والا, کیونکہ خاصہ میرا ہمیشہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا. اب میں اس امت سے مطالبہ یہی رکھتا ہوں, اب میں اس امت سے امید یہی رکھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی, کیونکہ میرا پیغمبر ابراہیم آیا, اس نے بھی اپنے باپ کو روکا کہ باپ شریک نہ کری اللہ کے ساتھ. میرا پیغمبر لقمان آیا, اس نے بھی اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کری, شرک بہت بڑا گناہ ہے. اب میرا پیغمبر میں تجھے بھی یہی وصیت کر رہا ہوں, تجھے بھی میں یہی وحی کر رہا ہوں, تیری طرف بھی میرا یہی پیغام آ رہا ہے. تو اپنی امت کو یہ میسج اور یہ پیغام دے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میں نے مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلا قانون بھی یہی رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ, کہ لوگوں میرا کوئی شریک کوئی نہیں, لوگوں میرے ساتھ کا کوئی مشکل کشا کوئی نہیں, لوگوں میں اکیلا ہی مشکل کشا ہوں, میں اکیلا ہی حاجت روا ہوں, میں اکیلا ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوں, اور میں اکیلا ہی مصیبتیں لانے والا ہوں. اگر میں چاہوں کسی کو خوشی دینا تو کوئی اس کو غمی نہیں دے سکتا, اگر میں چاہوں کسی کو غمی دینا تو کوئی اس کو خوشی نہیں دے سکتا, اگر میں چاہوں کسی کو بیٹا دینا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا, اور اگر میں نہ چاہوں کسی کو بیٹا دینا تو کوئی اس کو بیٹا دے کوئی نہیں سکتا. میرا پیغمبر اس چیز کو اٹل کر دے اپنی امت کے اندر کہ جو میرا اللہ چاہے ہوگا وہی, اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا کوئی نہیں ہے. اب میرا پیغمبر تو اپنی امت کو کیا وہ نصیحت میری اس کے اوپر عمل کرتے جائیں, تو میں اللہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اولئک هم اولو الالباب, کہ دنیا کے اندر بھی میں ان کی کمر نہیں لگنے دوں گا, اور دن آخرت کے بھی میں انہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا, اگر وہ میری بات قرآن مقدس کلام اللہ کے اوپر عمل کرتے جائیں, میرے محمد الرسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرتے جائیں. میں اللہ ذمہ داریاں اٹھا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی ان کو میں خوشخبریاں دوں گا, اور پھر آخرت کے اندر بھی میں ان کی خوشخبریاں ان کو سنا دوں گا. میرا پیغمبر جب عمل وہ لوگ کرتے جائیں گے تو رزق کریم, جس طرح میں نے سورۃ انفال کے اندر صحابہ کرام کے لیے رزق کریم کی بشارتیں دے دی ہیں, میں اس مسلمان کے لیے بھی اس دنیا کے اندر کریم رزق کی بشارتیں دے دوں گا. صرف کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرے, اور میرے بھیجے گئے قرآن کلام اللہ کے اوپر عمل کرے. دعا ہے رب العزت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا القرآن فإنه شافع يوم القيامة, او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم, انہ